وہ اس وقت کی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبائی انتظامیہ نے سبھی ڈپٹی کمشنرز کے نام حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس کے تحت جو وادی کشمیر کے اندر کشمیری پنڈت مائیگرنٹ ایس سی اور ایس ٹی امپلائیز کی فہرست تیار کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بابسوخ ذرائع سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے، ابھی سرکاری سطح پر اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ صوبائی کمشنر نے سبھی ڈپٹی کمشنروں کے نام ایک خط روانہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خط گیا ہے ڈائریکٹر جنرل اکنامک اسٹیٹکس اکاؤنٹس ٹریجری جموں کشمیر کو، کمشنر میونسپلٹی کو، ڈائریکٹر سکمز کو، سوشل ویلفیئر آئی سی ڈی ایس، دوردرشن کیندر سری نگر، ریڈیو کشمیر سری نگر، ٹورزم، فشریز، انڈسٹریز اور لگ بھگ یہ سبھی ڈپارٹمنٹس کے نام اس خط کے اندر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے جی ڈیٹیل اور مائیگرنٹ امپلائیز بتائی جائے کیا ہے، ایس سی ایس ٹی اور دیگر امپلائیز جو آپ کے اندر ہے جو جموں ڈویژن سے یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی الگ فہرست بنائی جائے، اور جو پی ایم پیکیج کے تحت ملازمین ہیں ان کی بھی فہرست کو ترتیب دے کر اسے صوبائی کمشنر کے دفتر تک پہنچایا جائے۔ مانا جا رہا کہ ابھی تک کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ آ رہی ہے کہ یہ فہرستیں دوبارہ سے تیار ہو رہی ہے۔ پہلی فہرست تیار ہو رہی تھی صرف پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والوں کی، لیکن اب جو مائیگرنٹ امپلائیز ہیں جو جموں سے سری نگر اور سری نگر سے جموں جاتے ہیں ان کی، اور اس کے ساتھ ایس سی ایس ٹیز کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کی بھی فہرست تیار کرنے کے لیے صوبائی انتظامیہ نے سبھی ڈپٹی کمشنرز کے نام حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اور یہ حکم نامہ آج صبح جاری ہوا ہے، اس وقت جاری ہوا ہے جب کلگام کے اندر غیر مائنورٹی کمیونٹی سے وابستہ ایک استانی پر گولی چلائی گئی، اور اس خاتون استانی پر جس طریقے سے گولی چلائی گئی جس کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر مذمتی بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ فاروق عبداللہ سے لے کر محبوبہ مفتی، محمد یوسف تارگامی سے لے کر حکیم محمد یاسین اور جموں سے کئی قداور سیاسی شخصیات نے اس پورے واقعے کی جہاں مذمت کی، وہیں پر کہا کہ انسانیت شرمسار ہے اس طریقے کے واقعات سے۔ تو بہرحال سرکار اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ جناب صورتحال کیا کچھ ہے، صوبائی انتظامیہ نے بھی اس طریقے کے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ لیا۔ آصف رشید میرے ساتھ ہے۔ آصف، خبر یہ ہے کہ صوبائی انتظامیہ ڈیٹیل میں لسٹیں بنا رہی ہے، کس حد تک اس خبر کی ابھی تک تصدیق ہو پائی ہے، یا صرف ذرائع سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس بار نہ صرف مائیگرنٹ امپلائیز کے لیے، کشمیری پنڈت مائیگرنٹ امپلائیز کے لیے اور ایس سی ایس ٹیز کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے، ایک ڈیٹیل ایچ آر لسٹ بنانے کی بات کہی گئی ہے سبھی محکموں کو صوبہ کشمیر کے اندر؟ اشفاق، جو آرڈر ہمارے ہاتھ لگا ہے اور صوبائی کمشنر کشمیر کے دفتر سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، سیریل نمبر 5417 اس کا 5417، اور جو آرڈر نمبر ہے وہ ہے 27B/2022، یعنی 31 تاریخ کا، آج ہی کا، جو آج کی ڈیٹ بھی اس پر مینشن ہے، اور سبھی ڈپٹی کمشنرز کو یہ لیٹر چلا گیا ہے، یہ آرڈر ان کے پاس چلا گیا ہے۔ اور اس میں اب آپ کشمیر صوبے کی بات کر رہے تھے، جو اس میں اور ڈیٹیل میں یا گہرائی میں جانے کے بعد پتا چلا کہ کشمیر صوبے کے ساتھ ساتھ جموں صوبے کے اندر جتنے بھی مائیگرنٹ امپلائیز ہیں، اور اگر کشمیر کے ڈپٹی کمشنرز کے پاس کسی کی تفصیلات ہیں جو پرائم منسٹر ڈیولپمنٹل پیکج کے تحت لگے ہیں یا اس کے علاوہ بھی لگے ہیں، ان سبھی کی ڈیٹیلز دینے کو کہا گیا ہے۔ کون کون سے ایسے ہوں گے، کیا کیٹیگریز ہوں گی، وہ بھی اس میں مینشن کر دی گئی ہے۔ سیریل نمبر 1، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، یعنی کس محکمے کے ساتھ یہ وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹوٹل جو مائیگرنٹ امپلائیز ہیں، اور جو مائیگرنٹ امپلائیز ہیں ادر دین پی ایم پیکج کا لفظ جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے باکس نمبر 3 میں۔ چوتھے باکس میں ہم جاتے ہیں تو ٹوٹل ایس سی کے تحت، ایس ٹی کیٹیگری کے تحت ایکچوئل لائن آف کنٹرول یعنی اے ایل سی کی سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہے، اور ان کیٹیگریز میں آنے والے جو ملازمین ہیں ان کی ڈیٹیلز۔ اس کے علاوہ پریزنٹ پلیس آف پوسٹنگ، موجودہ وقت میں کہاں پر ان کی تعیناتی ہوئی ہے، یہ اس پر مینشن کیا گیا ہے۔ اور 6 نمبر جو اس میں باکس نظر آتا ہے اس میں ریمارکس مانگے گئے ہیں۔ یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈویژنل کمشنر کشمیر کے پی کے پولی کے دفتر کے اندر، ان کی طرف سے اس پر سگنیچر کیا گیا ہے، آج کا ہے، اور اس حکم نامے کے اوپر موسٹ ارجنٹ لیا گیا ہے، یعنی ایمرجنسی جیسے ایک یہ بتانے کی کوشش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے فوری طور پر یہ ڈیٹیل جو ہے وہ فرنش کی جائے۔ اب یہ آرڈر کن کن کو چلا گیا ہے، شروعات میں کچھ نام آپ نے لیے ہیں جو بچے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ڈائریکٹر سکمز کو یہ چلا گیا ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو یہ بھیجا گیا ہے، آئی سی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم نامہ گیا ہے، دوردرشن کیندر سری نگر، ریڈیو کشمیر سری نگر، محکمہ سیاحت کو چلا گیا ہے، فشریز ڈپارٹمنٹ کو چلا گیا ہے، انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ، ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ لیٹیگیشن جموں اینڈ کشمیر ڈپارٹمنٹ، فلوریکلچر کو، اینیمل ہسبینڈری کو، شیپ ہسبینڈری کو،
RDD को, महकमा दही तरक्की के अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे उनकी डिटेल्स भी सामने आएंगी। जो महकमा फूड है उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं एंड कंज्यूमर अफेयर्स, उन सभी की डिटेल्स मांगी गई है। स्कूल एजुकेशन में यानी जो टीचर्स हैं, चाहे वो जो अभी हम देख रहे हैं कि चाहे उनमें जनरल लाइन टीचर्स हैं या बाकी कोई लगा है, तो उनकी डिटेल्स सामने आएंगी। स्किल डेवलपमेंट, कॉलेजेस, अस्पतालों और इसके अलावा SKICC और स्किल डेवलपमेंट, लेबर कमिश्नर जम्मू कश्मीर और सेल्स टैक्स के अंदर जो मुलाजमीन है। इससे थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ी सी एक और जानकारी इसमें यह भी मिलती है कि VC लावड़ा को, जिसका नाम तब्दील किया गया था बाद में, लावड़ा को लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम तब्दील किया गया था। / इसमें किया गया SD यानी श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व किया गया है। CEO वक्फ बोर्ड को ये भेजा गया है। इससे ये भी पता चलता है, क्योंकि हमारी जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी कश्मीरी पंडित या कोई हिंदू मुलाजिम मौजूदा वक्त में काम नहीं कर रहा है, जो हमें हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग। ये बताइए मुझे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो हमारे हाथ ऑर्डर आ रहा है जो काफी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, क्या इसकी तस्दीक सरकारी तौर पर हो पाई है किसी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से या सूबाई कमिश्नर के दफ्तर से? हाँ, हम ये कर रहे हैं जी, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, अदर देन माइग्रेंट एम्प्लॉयज की भी प्रोफाइलिंग हो रही है। ये सिर्फ कश्मीरी पंडित जो PM पैकेज के तहत उनकी प्रोफाइलिंग नहीं है, अदर देन दैट जो माइग्रेंट है उनकी भी प्रोफाइलिंग होगी और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भी प्रोफाइलिंग होगी। क्या इसकी कोई तस्दीक हो पा रही है या सिर्फ अभी खबरें हैं हवा में और अफवाहें हैं? मुख्तलिफ खबरसा इदारों की तरफ से अगरचे खबर शाया करने की कोशिशें भी की भी गई, लेकिन हमने जो सूबाई इंतजामिया से जानने की कोशिश की, ना तो वहां से कोई कंफर्मेशन हुई, और सूबाई कमिश्नर साहब से अभी हम फोन पर राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, वो इमरजेंसी में उन्होंने बात नहीं की। दूसरी तरफ हमने थोड़ी देर पहले वेबसाइट का भी रुक किया, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर 31 तारीख का ऑर्डर है तो आज का होना चाहिए, वहां अवेलेबल नहीं है। कश्मीर के बाद जम्मू की डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट पर हमने सोचा कि हो सकता है कि यहां पर कोई डिटेल्स हमें मिल सके, वहां से कोई डिटेल्स नहीं मिली। रोशनी एक्ट हो, बाकी तमाम डिटेल्स हो, ताजा तरीन जो ऑर्डर्स हैं वो वहां पर हैं, लेकिन 31 तारीख का ये वाला ऑर्डर नहीं मिला। उसके बाद एक और जो हमने अभी तक कोशिश की है कि जिन सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कश्मीर सूबे के 10 जिलों के अंदर ये ऑर्डर्स गया है, वहां से अपने नुमाइंदों के जरिए, अपने सोर्सेज के जरिए और जो मुतलका अफसरान है उनसे राब्ता करके जानने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक, जो 35 से 40 मिनट इस ऑर्डर को हमारे हाथ लगे हुए हो गए हैं, कोई डिटेल्स ऐसी सामने नहीं आई है और थोड़ी देर में इंतजार है, इस पर वजाहत हो जाएगी। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सूबाई इंतजामिया कश्मीर के कोई ऐसा ऑर्डर इशफाक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है और वादिया कश्मीर की हो रही है, जहां पर आज सुबह से ही हर आंख नम है, क्योंकि एक और उस्ताद का कत्ल किया गया और दिन के उजाले में कत्ल हुआ। अगरचे माइग्रेंट वो माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी मैडम, लेकिन उसके बावजूद उस्ताद थी और उस्ताद का कत्ल क्या कुछ होता है ये सबके सामने। लेकिन बड़ी खबर